بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، آج میں آپ جیسے پیارے بھائیوں کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب کب ملا اور کیسے ملا، توجہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کے فضل سے ایک ہی رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے وہاں کے کچھ حالات بتائے، جنت اور جہنم کی باتیں بھی بتائیں۔ جب یہ باتیں مشرکین مکہ میں پھیل گئیں تو مشرکوں اور منافقوں کے ہاتھ ایک عجیب بات لگ گئی، تو وہ گلیوں میں شور مچانے لگے، لوگوں کو مذاق کے طور پر بتانے لگے۔ پھر ابو جہل چند مشرکوں کو ساتھ ملا کر کہتا ہے، آؤ محمد کے یار ابو بکر کے پاس چلیں، اس کو چل کر بتائیں۔ توجہ فرمائیں، میں یہاں پر بڑی خاص بات عرض کرنے لگا ہوں۔ ابو جہل نے کہا آؤ محمد کے دوست کے پاس چلتے ہیں، تو معلوم ہوا اس وقت کا مشرک بھی جانتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بھی جانتا تھا کہ ابو بکر نبی کا دوست ہے، مگر افسوس کہ آج کل اپنے آپ کو مومن کہلوانے والا ابو بکر کو نبی کا دوست نہیں مانتا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، جب ابو جہل چند مشرکوں کو ساتھ لے کر ابو بکر کے پاس آتا ہے اور تنزیہ طور پر یہ کہتا ہے کیا کوئی آدمی راتوں رات مکہ سے بیت المقدس جا سکتا ہے اور بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے راتوں رات واپس آ سکتا ہے؟ مشرکین کے ذہن میں تھا کہ یہ سن کر ابو بکر انکار کر دے گا رضی اللہ عنہ۔ مشرکین یہ باتیں سنا بھی رہے تھے اور ساتھ ساتھ تنزیہ طور پر مسکرا بھی رہے تھے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بتاؤ تو صحیح ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ تو ابو جہل جلدی بولا، تیرا دوست محمد کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ جملہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا کہ میرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہا ہے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر میرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کرتا ہے تو کان کھول کے سن لو، ایک رات تو بڑا وقت ہوتا ہے۔ اگر میرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دے کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں تو یہ بھی سچ ہوگا۔ تو ابو جہل نے جب یہ سنا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان تو بڑا مضبوط ہے، ابو جہل منہ توڑ جواب سن کر اپنے چیلوں سے کہتا ہے، آؤ چلیں، یہاں پر ہماری دال نہیں گلی۔ تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب مل گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے مشرکوں کے منہ موڑ دیے۔ آج اگر کوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان پر ڈاکہ مارے گا تو اہل سنت والجماعت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے روحانی بیٹے ایسے بے ایمان کو ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ اس کی نسلیں بھی یاد کریں گی۔ پھر ہر طرف یہی صدائیں آئیں گی، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، باغاں وچ گلاب چنگے لگدے نے، محفل وچ دلدار چنگے لگدے نے، دنیا مردی دولت دی شہرت تے سانو صحابہ دے یار چنگے لگدے نے۔